بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے مجرب صورت صرف و صرف ایک دن 11 مرتبہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ میرے پیارے بہنوں کو اور میرے پیارے بھائیوں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، ان کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، رزق حاصل ہوگا، برکت حاصل ہوگی، کاروبار میں انشاءاللہ بہت زیادہ ہی ترقی ہو جائے گی، پسند کی شادی ہو جائے گی، ذاتی گھر مل جائے گا، بنگلہ مل جائے گا، آپ کو گاڑی بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، آپ اگر اس وظیفے کو ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں، آپ کو سب کچھ انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی مجرب صورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ صورت صرف و صرف 3 یا 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی رنج و غم ختم ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ صرف و صرف آپ نے اس وظیفے کو جب ادا کرنا ہے تو آپ کا یقین اللہ رب العالمین پر پختہ ہونا چاہیے، آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ جائز بھی ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہر چیز فراہم ہونا شروع ہو جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ دعائیں مانگنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین سے صبر کا تسلسل نہیں چھوڑنا، آپ نے صبر کرتے جانا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے، آپ نے اپنے ذہن و گمان کو اللہ رب العالمین کی طرف ہی مائل کرتے رہنا ہے، اور ایسے ہی انشاءاللہ آپ کی دعائیں ایک نہ ایک دن ضرور قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے جو اللہ رب العالمین سے مانگا ہوگا وہی آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفہ تفصیلاً سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور آپ کو اس وظیفے سے کس طرح فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے یہ وظیفہ نماز تہجد کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں اگر میری پیاری بہنیں یا میرے پیارے بھائی رات کے آخری پہرے میں اٹھ کر تہجد کی نماز نہیں ادا کر سکتے یا اس وظیفے کو نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں صرف آپ نماز فجر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں، لیکن البتہ اس وظیفے کا صحیح ٹائم نماز تہجد کی نماز کے بعد کا ہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز کو ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ نے نماز تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو جتنا آپ کا دل ہے آپ اتنے ہی نوافل ادا کر لیجئے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی جگہ پر آپ نے قیام کر کے تنہائی میں اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ مجبوری یا بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ پھر نماز فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کریں اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر۔ جب آپ نے نماز کو ادا کر لیا اور پھر آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئے تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے اٹھ کر جائے نماز سے ایک پانی کا گلاس لے کر آنا ہے۔ جو آپ پانی کا گلاس لے کر آئیں وہ گلاس شیشے کا ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے اپنے سامنے جائے نماز پر رکھ لینا ہے اس پانی کو، اور پھر آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے تصور کو مان لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔
اگر آپ گھر چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، یا کسی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی چاہتے ہیں، یا کسی کے دل میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا بنگلہ چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، کاروبار میں رزق چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سے قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی انسان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ کے ذہن و گمان میں مسئلے مسائل ہیں، دعائیں ہیں، رنج و غم ہیں، مشکلات ہیں، وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے، اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ ویسے تو سورہ کوثر ہر مسلمان کو آتی ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، لیکن آپ نے زبانی اس سورت کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ آپ نے سورہ کوثر کو قرآن مجید سے ہی دے کر پڑھنا ہے، اور لازمی آپ کے سامنے قرآن مجید ہی پڑھا ہونا چاہیے۔ باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ہرگز ادا نہ کریں۔ آپ نے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب مائل ہو جانا ہے، اور اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے اپنی دل والی جگہ پر رکھ لینا ہے، اور اپنے تصور کو پھر آپ نے برقرار کر لینا ہے۔ آپ نے اپنی نیت کو پھر دوبارہ اچھے طریقے سے باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو سب سے پہلے پھر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو پھر دوبارہ آپ نے 1 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے لگاتار 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ درمیان میں درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور لازمی آپ کو یاد رہے کہ آپ نے آخر میں پھر دوبارہ 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی آپ نے پھر دوبارہ لازمی پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 21 مرتبہ آپ درود ابراہیمی آپ نے لازمی ادا کرنا ہے۔ جب آپ کا اسی طرح سے وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اپنا دل سے ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنی جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو مسح لینا ہے، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا میں اپنی معاملات کو بیان فرمانا ہے، اپنی مقصد کو بیان فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے توبہ بھی بیان فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے رونا بھی ہے، گر گرانا بھی ہے، اپنے مقصد کو بھی بیان فرمانا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی لازمی بیان فرمانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا طرز آ جائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ ساری قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اگر ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔